بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ہمیشہ سنت پر عمل کرنے اور سنت کی دعوت دینے والوں ہی کو سخت آزمایا جاتا ہے، اور سنت کی دعوت اور سنت پر عمل ایک ایسا یہ عمل ہے کہ ساری دنیا ان کے مخالف ہو جائے. شرح السنة تأليف إمام أهل السنة والجماعة في عصره أبي محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري. الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة. اعلموا أن الإسلام هو السنة والسنة هي الإسلام. أشهد أن محمد رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال المؤلف رحمه الله: وكل علم ادعاه العباد من علم الباطن لم يوجد في الكتاب والسنة فهو بدعة وضلالة لا ينبغي لأحد أن يعمل به ولا يدعو إليه. محترم حضرات، آج شرح السنہ امام بربہاری کی کتاب، آج اس کی شرح کا دن ہے، اور آج ایک نہایت اہم نیا باب، نیا چیپٹر شروع ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حق سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور سب کو حق کی حمایت اور دعوت دینے والا بنائے. امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں فرقہ باطنیہ کا تذکرہ کر رہے ہیں. فرقہ باطنیہ اسلام میں، اسلام کے نام پر کلمہ پڑھنے والوں میں جن لوگوں نے اسلام کو مٹایا اور اتنا زیادہ نقصان پہنچایا کہ یہود و نصارہ بت پرستوں سے بھی اتنا نقصان نہیں پہنچا آج تک جتنا کلمہ پڑھنے والے بگڑے ہوئے لوگوں نے پہنچایا ہے. جو باطل فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے اسلام کو ختم کرنا چاہا، وہ اسلام جو اللہ تعالیٰ کے پاس سے آیا تھا، جس اسلام کی دعوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی، وہ اسلام لوگوں کو پسند نہیں. اسلام کے نام پر نئے نئے نظریات اور افکار، خیالات پیش کر کے عوام کو دھوکہ دینا کہ اسلام یہی ہے. ان فرقوں میں سے ایک فرقہ باطنیہ کا تھا. معتزلہ، مجسمہ، کرامیہ، قدریہ، پتہ نہیں کتنے لوگ پیدا ہوئے، کتنے فرقے. ان میں ایک نہایت خطرناک
فرقہ باطنیہ کا تھا. باطنیہ انہی کو کرامتہ بھی کہا جاتا ہے. تقریباً 261 ہجری 261 ہجری میں اس فرقے کی بنیاد رکھی گئی اور اس فرقے کا بانی جو تھا حمدان بن اشعث. حمدان بن اشعث جو قربتہ سے مشہور تھا. قاف را میم طا قرامتہ اس لیے کہتے ہیں. اس نے اسلام کے نام پر ایک نیا فرقہ قائم کیا اور آج بھی اس فکر و خیال کے لوگ اسلام کے نام پر آج بھی باطنیہ کا کام کر رہے ہیں. گرچہ ان کا زور ختم ہے لیکن انفرادی طور پر آج بھی بہت بڑا طبقہ ہے اور یہ کبھی صوفیہ کی بھی شکل میں آتے ہیں. حالانکہ سارے صوفیہ ایسے نہیں ہوتے لیکن صوفیہ اور اصل چیز یہ روافضہ سے نکلے ہوئے ہیں. شیعہ فرقہ جو ہے روافض انہی سے نکلے ہوئے ہیں اور انہی کے انڈے بچے ان کو کہا جاتا ہے. یہ شخص احمد بن اشعث قرمطہ قاف را میم طا حمدان بن اشعث قرمطہ سمجھے نا. 261 میں اس نے اس کی بنیاد ڈالی اور عقیدہ کیا پیش کیا؟ پوری قوم کو جو گمراہ کیا وہ علم ظاہر اور علم باطن کے ذریعے. یہی چیز آج بھی موجود ہے، علم ظاہر اور علم باطن. علم ظاہر اور علم باطن اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو کتاب میں نبی نے جو کچھ فرمایا، نبی کی حدیث مانتے نہیں، قرآن کی آیات جو ہیں ان کا دو معنی ہوتا ہے، ایک ظاہر اور ایک باطن. عام طور پر لوگ جو لیتے ہیں وہ ظاہری معنی لے لیتے ہیں، باطنی معنی لوگوں نے چھوڑ دیا ہے. ظاہری معنی جیسے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اب یہی ہوگا کہ آپ اپنے رب کی عبادت کریں یہاں تک کہ یقین آ جائے. یقین کا معنی یہ اردو والا یقین لیا اور وہی معنی کیا کہ حالانکہ عربی میں موت کا ایک نام کیا ہے؟ یقین. موت کا ایک نام یقین ہے. عرب کے لوگ موت کو بھی یقین کہتے تھے. کیوں؟ موت ایک یقینی چیز ہوتی ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف، کافر مشرک یہودی ملحد بے دین سب کا یہ ایسا مسئلہ ہے، سب کا اتفاق ہوتا ہے. تو اسی لیے عرب میں اس کو یقین کہتا تھا کہ جس میں کوئی اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. کہا کہ دیکھیں مسلمانوں نے لوگوں نے ظاہری طور پر اس کو محمول کر لیا اور باطن کا معنی چھوڑ دیا. اللہ تعالیٰ کی عبادت جو ہے وہ یقین پیدا کرنے کے لیے، جب اللہ تعالیٰ کی پر یقین آ جائے کہ ہاں اللہ ہے، پھر عبادت کا وقت ختم ہو گیا. ایک چیز اس نے یہ ایسے پکڑا اور آج بھی اس فکر کے لوگ بہت زیادہ موجود ہیں. غالی قسم کے صوفیہ آج بھی اس عقیدے کے
ہزاروں کی تعداد میں آپ کو ملیں گے. ان کے ہاں نہ روزہ ہے نہ نماز ہے, کوئی اطاعت و فرما برداری نہیں. کیوں؟ کہتے ہیں ہم کو یقین حاصل ہو گیا. پیر بیٹھا ہوا رہتا ہے, نماز نہیں پڑھتا, مرید کو پڑھواتا ہے, اور یہ کہتا ہے کہ ہاں ہم کو یقین آ چکا ہے, ہماری عبادت کا وقت ختم ہے. عبادت یقین پیدا کرنے کے لیے کی جاتی ہے, جب یقین پیدا ہو گیا تو عبادت ختم. اس لیے تم لوگ کرو, جب تم کو یقین آ جائے گا تو تم سے بھی عبادت ختم ہو جائے گی. حالانکہ کتاب و سنت میں یقین, حدیث کے اندر بھی موت بتائی گئی ہے, اور قرآن پاک کی آیات لا تموتن الا وانتم مسلمون, مرتے دم تک کیا رہو, فرما برداری کرتے رہو. ان ساری آیات کو توفنی مسلمان و الحقنی بالصالحین, یہ ساری چیزیں جو ہیں نصوص کو انہوں نے ٹھکرا دیا. تو کہنے لگے ظاہر اور باطن, ہر لفظ کا ایک ظاہری, قرآن کی آیات کا ظاہری معنی ہے اور ایک باطنی معنی. ظاہری معنی کی تو لوگوں نے دعوت دی اور باطنی کو چھوڑ دیا. اور اب سوال یہ ہے کہ دلیل کیا ہے اس کی, کہاں سے نکالا اس کو؟ تو اتنا یاد رکھیے گا, ابتدا اسی تصوف سے ہوئی ہے, سمجھ گئے نا. اسی لیے آپ دیکھیں گے روافضہ, شیعہ, یہ سب جتنے ہوں گے, اور غالی قسم کے صوفیہ جو ہوتے ہیں بالکل ان کے ڈانڈے ملتے ہیں, تقریباً وہی چیز آتی ہے ان کے ہاں. کہتے ہیں, یاد رکھیے گا, کہ اللہ تعالی نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جبرائیل امین کو جو بھیجا تھا وہ دو علم لے کے بھیجا تھا, ظاہر اور باطن. ظاہر تو ابو بکر عمر مسلمانوں نے سب کچھ سمجھا تھا, لیکن باطنی علم جو ہے اللہ کے رسول نے صرف حضرت علی کو بتایا تھا. کس کو؟ علی کو بتایا. اب یہ پوچھا جاتا اچھا علی کو کون سا علم بتایا تھا؟ کہتے نہیں, وہ علم باطنی علم, اندازہ لگاؤ شیطان کا, کس ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم لیجادلوکم, شیطان اپنے پیروی کرنے والوں کے دل میں طرح طرح کی حجت بازی اور دلیلیں ڈالتا ہے تاکہ تم سے بحث کرتے رہیں. جب اہل علم نے, اہل حق نے مطالبہ کہ اہل سنہ والجماعت نے کہ ٹھیک ہے علم ظاہر کی سندیں موجود ہیں, کتابیں موجود ہیں, علم باطل کی کون سی سند ہے؟ تو اس کو اس طرح سے کہا, علم باطن اللہ تعالیٰ نے جبرائیل امین کو دیا. جبرائیل امین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سے سینہ ملایا, تو علم باطن جو تھا جبرائیل امین کے سینے سے کہاں ٹرانسفر ہو گیا؟ وہ اللہ کے رسول کے پاس. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے علم ظاہر تو منبر سے دیا, اور جو آج آپ لوگوں کے پاس موجود ہے علم باطن جو تھا وہ ابو بکر عمر عام لوگوں کو نہیں بتایا, صرف علی کو دیا. علی سے کچھ سینہ ملایا تو اللہ جبرائیل کے ذریعے جو نبی کے سینے میں علم باطن تھا وہ علم باطن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کس کے اندر چلا گیا؟ حضرت علی میں. اس لیے پھر حضرت علی سے علم باطن ڈائریکٹ ٹرانسفر ہو گیا سینہ بسینہ حضرت حسن بصری کی سند ہے, یاد رکھنا. جبرائیل امین نے علم باطن کس کو دیا؟ ان جھوٹی کہانی, شیطانوں نے ایک جھوٹی کہانی جس کو کہے رام کہانی, رام کہانی یہی ہے نا, رام کہانی, کوئی وجود ہی نہیں لیکن کہانی اتنی بڑی کہ رام مندر اور مسجد کا جھگڑا ہو گیا, کوئی حقیقت ہی نہیں, رام کہانی اس کو کہا جاتا ہے, سمجھ گئے نا, رام کہانی. مسلمانوں نے ان باطنی فرقے نے شمار کیا, یہ چیزیں گڑھی. تو اللہ نے ایک تو وحی نازل کی قرآن کے ذریعے, ٹھیک ہے نا,
اور اس کے دو معنی تھے، ہر آیت کا معنی ظاہر اور باطن۔ ظاہر تو اس طرح سے اللہ تعالی نبی علیہ السلام کو اللہ نے بتا دیا، جبرائیل امین نے بتا دیا، لیکن باطن جو تھا وہ اللہ تعالی سے جبرائیل امین نے لیا اور مدینے میں آ کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گلے مل کے وہ سارا علم باطن جو تھا زبان پر نہیں آ رہا، کہاں ٹرانسفر ہو گیا؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر سے علم ظاہر تو پھیلایا، لوگوں نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکات کرو، لیکن باطنی کبھی منبر سے نہیں بیان کیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو گلے لگایا اور سینہ سے سینہ ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اور علی کا سینہ، جب دونوں کو سینہ ملا تو جبرائیل امین نے جو سینے میں اللہ کے رسول کے علم باطن دیا تھا، وہ علم باطن اللہ کے رسول نے کس کو منتقل کر دیا؟ حضرت علی کو۔ پھر علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ علم حسن بصری کو مل گیا، امام حسن بصری۔ اس لیے ہر صوفیہ اپنا سلسلہ کہاں تک پہنچاتے ہیں؟ حسن بصری، خواجہ حسن بصری بولتے ہیں، حالانکہ محدث ان کے نام پر، جیسے اللہ کے نام پر حضرت علی کے نام پر جھوٹ بولے، ویسے انہوں نے حضرت حسن بصری کے نام پر جھوٹ بولا۔ اب حسن بصری سے یہ سلسلہ آیا، اس کی سند مانگی جائے تو کہتے نہیں، یہ علم جو ہے علم باطن یہ زبان سے نہیں بلکہ سینہ بسینہ منتقل ہوا ہے۔ جب سینہ ملایا گیا تو سینے والا دوسرے علم باطن دوسرے کے اندر منتقل ہو گیا، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح سے اپنی سند بیان کی۔ تو اس کے متعلق آپ یاد رکھیں، باتفاق علماء حضرت علی اور حسن کی ملاقات نہیں ہے، تو گلے کب ملے دونوں؟ نہیں سمجھ آیا؟ جب سینہ بسینہ ہے تو ملنا چاہیے نا۔ باتفاق علماء حضرت علی اور حضرت امام حسن بصری رحمہ اللہ کی ملاقات نہیں ہے، اس لیے یہ علم باطن سینہ بسینہ کیا یہ صرف ہوا میں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ چلو، اس طرح سے یہ اپنا دعوت کا کام شروع کیا اور اس کی دعوت بڑی کامیاب ہوئی۔ کیوں؟ اس میں ہر چیز کی آزادی تھی۔ مثلا ہر آیت کا احکام کی جتنی آیتیں تھیں اس کا ایک معنی الگ بیان باطنی، دلیل علم باطن ہے۔ اور یہاں تک آگے اتنے بڑھ گئے، آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کو بھی حضرت خواجہ کہتے ہیں۔ ایک مثال دیتے ہیں دونوں کا، دیکھیں موسیٰ کے پاس علم ظاہر تھا نعوذ باللہ، اور خضر کے پاس علم باطن تھا۔ علم ظاہر اور علم باطن میں جب ٹکراؤ ہوگا تو علم باطن قبول کیا جائے گا، علم ظاہر ختم کر دیا جائے گا۔ دلیل کیسے؟ دلیل کیسے؟ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور خضر جب دونوں سفر کیے، اب ایک چیز ہے اچھی طرح سے یاد رکھو، یہ نقطہ یاد رکھنا کہ حضرت صحیح بخاری کی روایت کے مطابق حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر مجمع عام میں لوگوں کو بات و نصیحت کی، سننے والوں کو بڑا مزہ آیا، بڑا اچھا لگا۔ ایک شخص بہت زیادہ متاثر ہوا، اس نے کہا موسیٰ کیا کوئی اور آپ سے بڑا عالم ہے؟ اتنی اچھی آپ تقریر کی، وعظت نصیحت کیا، تو ہم اس سے بھی، اس کا مقصد تھا ہم اس سے جا کر کے اس سے بھی سنیں گے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ کے زبان سے نکل، اللہ
میں تو نہیں جانتا کہ ہاں ہم سے بڑا کوئی عالم، واقعی موسیٰ سے بڑا عالم کون ہوگا؟ رسول سے نبی اپنے زمانے کا سب سے بڑا نبی ہوتا ہے۔ ایک قصہ واقعہ یاد رکھیں، ہم چاہتے ہیں کہ اس باطن کی حقیقت سمجھ میں آ جائے کہ بلا سند ہے۔ تو اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک بندہ ہے میرا خضر جس کے پاس ہم نے وہ علم دیا ہے جو آپ کے پاس نہیں ہے۔ کس نے؟ جس کو ہم نے وہ علم دیا ہے جو پتہ چلا کہ حضرت خضر کو بھی جو علم تھا وہ کس کا دیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا۔ آئی بات سمجھ نا؟ اللہ کوئی سینہ بسینہ والا نہیں تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ہم نے اپنی طرف سے اس کو علم میں نے سکھایا، سمجھ گئے نا؟ میں نے سکھایا، تعلیم دیا اس کو۔ کس کو؟ حضرت خضر کو۔ سورہ کہف کے اندر پورا واقعہ موجود ہے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا اللہ تعالیٰ کیسے ہم وہاں تک پہنچ سکتے ہیں؟ قصہ معلوم ہے۔ اللہ نے فرمایا موسیٰ ایک مچھلی تل کے رکھ لو، مجمع البحرین ایک جگہ ہے فلاں علاقے میں، وہاں دریا آ کے ملتے ہیں، مجمع البحرین ہے، وہیں وہ شخص بیٹھا اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، وہاں جائیں اور یہ مچھلی تل کر کے لے لیں، مچھلی جہاں غائب ہو جائے سمجھ جانا کہ وہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے غلام وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، آؤ چلے غلام کو لے کر کے وہاں مجمع البحرین پر پہنچے، لیٹ کر کے آرام کیے اور وہ مچھلی تلی ہوئی جو تھی ناشتے جان سے نکلی اور سیدھے پانی میں چلی گئی۔ آپ موسیٰ علیہ السلام کا جو ساتھی آپ کا غلام جو تھا اس نے سوچا اب موسیٰ کو جگانے سے کوئی فائدہ تو ہے نہیں، بہت تھکے ہیں، پیدل چلتے تھے، ایسا کرو سو لینے دو، جب اٹھیں گے تو بتا دوں گا، ابھی نیند خراب کرنے سے کچھ فائدہ تو نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اٹھے، سفر شروع کر دیا اور غلام نے بتانا بھول گیا کہ حضرت یہاں مچھلی ہی غائب ہو گئی، یہیں خضر ہوں گے۔ چلے بہت دور تک چلے گئے، چلتے چلتے تھک گئے تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، بھائی کھانا نکالو کھائیں، اس سفر نے تو ہم کو بہت ہی زیادہ تھکا دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اس طرح سے کہا تب غلام نے کہا ارأیت اذا اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، ارے وہ بتائے جہاں ہم ٹھہرے ہوئے تھے مچھلی وہیں دریا میں چلی گئی، میں بتانا آپ کو بھول گیا۔ فرتدا علی آثارہما قصصا، اللہ کے بندے وہیں تو جانا تھا تو نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے دوبارہ واپس آئے، دیکھے تو ہاں خضر بیٹھے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سلام کیا، کہا نا بھائی، کرنے لگے کہ ہمیں موسیٰ بن عمران ہیں، کیسے آنا ہوا؟ یہ میرے علاقے میں السلام علیکم تو انوکھی چیز ہو گئی ہے، من این من ارضنا السلام، کہا نہیں ہم موسیٰ ابن عمران ہیں۔ اچھا اللہ کے رسول، کہا کہ ہاں، کیسے آنا ہوا؟ میں آپ کے پاس کوئی علم ہے وہ علم سیکھنے کے لیے، کوئی علم ہے وہ سیکھنے آیا ہوں۔ خضر نے کہا کہ انک لن تستطیع معی صبرا، نہیں ہمارے ساتھ تم صبر نہیں کر سکو گے، نبھاؤ نہیں ہوگا، اس لیے آپ مجھ سے نہیں۔ موسیٰ کریم اللہ کہا نہیں میں صبر کروں گا، سیکھوں گا۔ ٹھیک ہے بھائی سیکھنا، لیکن میں کچھ بھی کروں چو چیرا نہیں کرنا۔ فانطلقا، چلے دونوں یہاں تک کہ دریا پہ آ کے، دریا کے سامنے آیا جہاں سمندر باہری راستہ تھا، وہاں کشتی بھری ہوئی تھی، لیکن ان لوگوں کو دیکھ کر کے کشتی والوں نے بیٹھا لیا۔ کچھ دور گئے تو خضر علیہ السلام نے 20 دریا ہی میں کشتی کو توڑنا شروع کیا۔
موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ ہاں کیا غضب کیا، آپ کیا چاہتے ہیں کشتی توڑ کر کے انہوں نے احسان کیا بیٹھایا اور آپ چاہتے ہیں کشتی لے تو گرے کہا لہا لقد جئت شیئا نمرا، ارے غضب کیا، ڈوب جائے گی کشتی۔ پھر نے کہا الم اقل انک لن تستطیع، میں نے پہلے کہا تھا کہ کیوں چیرا نہیں کرنا۔ موسیٰ خاموش ہو گئے، کہا نہیں بھول گیا آئندہ نہیں کروں گا۔ کشتی سے اترے، فانطلقا حتی اذا لقیا غلاما فقتلہ، آگے گئے، اب آدم جیسے داخل ہوئے، بچے کھیلے، ایک بڑا خوبصورت بچہ تھا، موسیٰ خضر نے اس کو پکڑا اور قتل کر دیا۔ موسیٰ کلیم اللہ اعتراض کی اقتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس لقد جئت شیئا نکرا، اتنا بڑا گناہ آپ نے کر ڈالا، معصوم بچے کو قتل کر دیا۔ خضر نے کہا الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا، میں نے کہا تھا کہ آپ ہمارے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا دیکھو کیسے، آپ دیکھو کہتے ہیں کہ موسیٰ ظاہری علم رکھتے تھے، ان کے نزدیک غلط تھا، لیکن خضر باطنی علم رکھتے تھے، ان کے نزدیک حلال تھا۔ تو اسی لیے ہمارے پیر صاحب شراب پیتے ہیں تو تم شراب پیتے ہو، تم موسیٰ والا علم رکھتے ہو، اور ان کے پاس خضر والا علم ہے۔ یہاں تک شراب ہے لیکن اندر جاتی ہے تو زمزم بن جاتا ہے وہ، اسی لیے خوب دل کھول کر کے ظالم شراب پیتے ہیں، قوالی خوب پڑھتے ہیں، یہی یہ بات نہیں۔ لیکن سنیں اس کا دلیل، موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے بھول گیا، آئندہ اگر میں سوال کروں تو ہم سے اپنے آپ کو جدا کر دیجیے گا کیونکہ آپ معذور ہیں۔ آگے بڑھے، شہر میں گئے، شہر والوں سے کھانا مانگا اور سوچا کہ کھلاؤ پلاؤ رات گزارنے دو، گاؤں کے لوگوں نے کہا نہیں، فابوا ان یضیفوا، گاؤں والوں نے کہا نہیں ہم نہ کھانا دیں گے نہ پینا نہ رہنے دیں گے، ہم لوگ کسی کو مہمان نہیں بناتے۔ خضر علیہ السلام واپس ہونے لگے تو دیکھا ایک دیوار گر رہی تھی۔ خضر نے کہا موسیٰ یہ سامان اٹھاؤ اور میں اس کو درست کروں گا۔ موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کیا غضب کرتے ہیں خضر، یہ اتنے کنجوس تھے، ایک گلاس پانی اور رات کو کھانا تک نہیں دینے اور آپ ان کا دیوار اٹھائیں گے۔ تو خضر نے کہا آدھا فراق، بس موسیٰ بس ہماری تمہاری بس آخری، تم نے کہا تھا تیسرا سوال ختم، تم نے کہا تھا حرکت، لیکن آؤ ہم تم کو بیان کر دیتے ہیں۔ اب ذرا غور سے سنیں، علم ظاہر یا علم باطن، کیسے ظالم اصلاح کرتے، جھوٹے کذاب، بات قصہ سمجھ آ رہا ہے نا؟ کیا کہا دیکھیں، کشتی توڑنا موسیٰ کی نگاہ میں جرم تھا اور خضر کی نگاہ میں ثواب تھا، ادھر علم ظاہر ادھر علم باطن۔ تو ابو بکر عمر یہ جتنے مولانا لوگ ہیں آج سب کے پاس علم ظاہر ہے، علم باطن ہمارے پاس ہے۔ کس نے کہا؟ باطنی یاد ہے، آئی بات سمجھ میں؟ دیکھو پبلک کو کیسے گمراہ کرنے کے لیے شیطان نے ان کو راستہ بتایا۔ چلے کشتی تو اس لیے لیکن خضر نے کہا میں تم کو بتا دیتا ہوں تاکہ تمہارا، اب لازمی چیز ہے موسیٰ علیہ السلام یہ سوچ رہے کیوں توڑا، میں حقیقت اصل میں وہ کشتی اس لیے توڑی کہ دو مسکین بچے ہیں، آدمی ہیں، ان کا گزارا اسی کشتی پر ہے، کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، کشتی بالکل صحیح سالم ہے، آگے ایک بادشاہ ملتا ہے وہ بڑا ظالم ہے، جو بھی صحیح سالم کشتی جاتی ہے اس کشتی کو وہ لے لیتا ہے، اگر ہم نے عیبدار ہے تو چھوڑ دیتا ہے، تو ہم نے توڑ دیا تاکہ کشتی ان کی محفوظ رہ جائیں، یہ جملہ یاد رکھو۔ اب یہاں علم باطل تو نہیں ہوا، اللہ نے ہاں علم باطل تو نہیں ہوا، کوئی غلط نہیں ہوا، کہا اچھا۔ اور لڑکا جو تھا، لڑکا ذرا غور کریں، پہلا گناہ ہو گیا، پہلی غلطی، پہلا اعتراض۔ دوسرے اس لڑکے کو آپ نے قتل کیا، تو خضر نے کہا اس لڑکی کو اس لیے میں نے قتل کیا کہ وہ لڑکا اپنے ماں باپ کا اکلوتا ہے، بڑا محبوب پیارا ہے، بڑا خوبصورت ہے، اور وہ آ کے کافر بنے گا، تو میں نے اس لیے قتل کر دیا اس بیٹے کو
تاکہ ماں باپ کو کافر، ماں باپ اس کو مسلمان تو نہیں بنا سکیں گے بلکہ اس کی محبت میں ماں باپ بھی کافر ہو جائیں گے. کفر سے بچانے کے لیے ان کو قتل کر دیا. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اور ان کو اچھی ایمان والی اولاد دے گا. موسیٰ نے کہا بہت اچھا. تیسرا، وہ دیوار ہم نے صحیح کر دی. تو دیوار اس لیے صحیح کر دی، اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا باپ بڑا نیک، ماں باپ دونوں، باپ بڑا نیک اور صالح تھا. ان کے گزارے کے لیے یہاں خزانہ دیوار کے نیچے گاڑ کے رکھا تھا تاکہ بڑے ہوں گے تو نکال لیں گے. اور یہ گاؤں کے لوگ اتنے کنجوس ہیں کہ ہم کو تم کو ایک روٹی نہیں کھلا سکتے، تو ان کو پتہ چل جائے گا یہ دیوار بارش میں ڈھہ جائے گی، بارش آئے گی تو کہیں ایسا نہ ہو خزانہ کھل جائے تو لوٹ لیں گے یتیموں کا مال. تو اس لیے ہم نے دیوار کھڑی کر دی تاکہ بچے بڑے ہونے کے بعد خود نکال لیں. ذالک تأویل ما فعلتہ، ذالک ما فعلتہ عن امری. موسیٰ یہ تینوں کام میں نے اپنے سے نہیں کیا، اوپر والے نے ہم کو حکم دیا تب میں نے کیا. اگلی بات سنو. پتہ دو چیزوں کا پتہ چلا، دو چیزوں. نمبر ایک، موسیٰ اللہ کے رسول تھے، اللہ کے رسول تھے. دونوں کی شریعتوں میں فرق تھا، بلکہ قرآنی آیات سے پتہ چلتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس علم شرعی تھا اور ان کے خضر کے پاس علم تکوینی تھا. یعنی کائنات میں کیا کیا ہو رہا ہے اللہ نے کچھ بتایا تھا. بلکہ آپ یہ سمجھے بس کہ اللہ کا حکم تھا. ایک تو یہ کہ نبی تھی. کیوں؟ ما فعلتہ عن امری، یہ میں نے اپنے مرضی سے نہیں کیا. کیا مطلب ہے؟ کہ ہاں ہم کو کسی نے بتایا، اللہ تعالی کا حکم تھا. سمجھ گئے نا؟ ایک تو ہے کہ نبی تھے. نمبر دو، اللہ تعالی کے حکم سے تینوں کر رہے تھے. یہاں کوئی علم باطن اور علم ظاہر کا چکر نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے خضر کو بتایا کہ ہاں ایسا ایسا ہوگا اس لیے ایسے کر دو، تو علم ظاہر ہوا، علم باطن نہیں ہوا. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نہیں بتایا. نبی کو جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بتا دیتا ہے. آگے بات سمجھ میں؟ اس سے کوئی دلیل یہ نہیں بنتی علم ظاہر اور علم باطن کی یہ چیز. اب آئے انہوں نے کیا کیا. مثلا ایک ان کے کارنامے یا ان کے طریقہ کیا تھا. ایک تو بتایا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یقین کا معنی گھٹا کر کے ساری عبادات کا سلسلہ انہوں نے ختم کر دیا. ختم کر دیا نا. کیا کہا؟ قرآن کے اندر موجود ہے کہ یقین آ جائے، جب تک یقین نہ آئے تب تک آپ عبادت کریں. اب یقین پیدا ہو گیا تو اب عبادت ختم. یعنی کیا مطلب؟ یہ عبادت یقین پیدا کرنے کے لیے ایک ٹریننگ اور کورس ہے. کورس پورا ہو جانے کے بعد بس ختم. آئی بات سمجھیں؟ دیکھیں یقین کا معنی حدیث کے اندر عرب کی زبان میں سارے صحابہ نے یقین سے مراد کیا لیا؟ الموت، موت. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ یعنی موت. تو انہوں نے یقین کا معنی یہاں تحریف کر کے پوری امت کے لوگوں کو کرنا چاہا کہ عبادت کا ایک وقت ہے جب تک بندے میں یقین پیدا ہو گیا تو کوئی عبادت، روزے، نماز، حج، زکوٰۃ کوئی چیز ہے ہی نہیں ہے. آگے بات سمجھ میں؟ میرے خیال سے نہیں سمجھ آیا. آگے 5 وقت کی نماز ہے، ٹھیک ہے نا. اسلام میں اذان ہے، اقامت ہے، 5 وقت کی نماز ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ہے. احادیث کے اندر پوری تفصیل موجود ہے. قرآن پاک اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین موجود، سب کچھ ہے. انہوں نے نماز کا معنی دعا کہا. کیا؟ ظاہری معنی کیا ہے؟ نماز. لیکن باطنی معنی کیا ہے؟ دعا.
وصلی علیہم فإن صلاتک سکن لہم. دیکھو صلات کے معنی دعا کے بھی آئے ہیں، لیکن یہاں جو ارکان خمسہ میں سے ہے وہاں دعا تو مراد نہیں، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ. اگر یہی ہوتا تو اللہ رسول مسجد کیوں بناتے، اذان کیوں دلواتے، 5 وقتہ نماز اللہ تعالیٰ معراج میں کیوں اللہ تعالیٰ دیتا، پھر صبح جبرائیل امین نماز کا طریقہ بتانے کے لیے آئے، سمجھ گئے نا. لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، نماز کا ظاہری معنی ظاہر پرست لوگ ہیں، حقیقت میں صلاۃ کا معنی کیا ہے؟ دعا. انسان دعا کرے اللہ تو بس کافی. نماز پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہ مسجد کی ضرورت ہے، نہ اذان کی ضرورت ہے، نہ مؤذن کی، تو کچھ نہیں. اچھا، زکوٰۃ کا معنی ظاہری ہے مال کی زکوٰۃ، جو یہ لوگ جانتے ہیں ظاہر پرست. لیکن حقیقت میں باطنی معنی کیا ہے؟ نفس کو پاک کرنا. انسان اپنے نفس کا تزکیہ کر لے، قد افلح من زکاہا. دیکھو کیسے باطنی معنی لیا نا. حالانکہ اسی زکوٰۃ کو صدقات کہا جاتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین. پھر اللہ رب العالمین والذین یکنزون الذهب کیا کہیں گے؟ لیکن عوام کو بیوقوف کیا بنایا؟ ارے قرآن میں ہے قد افلح من زکا، کامیاب ہوا جو اتنے اپنے نفس کو پاک کر لیا. تو ظاہری معنی ایک ہے، لیکن باطن میں کیا ہے؟ یہ باطنی معنی زکوٰۃ کا مال کی زکوٰۃ نہیں بلکہ نفس کا تزکیہ ہے، نفس کو پاک کرنا ہے. اس لیے زکوٰۃ کو انہوں نے اسلام سے ختم کر دیا. نماز کو دعا کا معنی بتا کر کے نماز سے چھٹی کر دی لوگوں کی. لوگ سوچے بہت اچھا دین اب آیا ہوا ہے. دیکھو ابھی بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے، اندازہ لگائیں باطنی، وہ یہی کہتا ہے یہ سب جو اتنی پابندی ہے ملا لوگوں نے اپنے سے کر رکھا، اسلام میں اس کی پابندی. ابھی دیکھو ایک آدمی نے ایک آدمی نے ٹیلی فون کیا، اس کو کچھ لوگ ملے، ارے بھائی شراب حرام کیسے ہو جائے گی؟ دیکھو یہ بات میں نے کہا آج بھی معاشرے میں ایسے لوگ موجود ہیں، شراب کیسے حرام ہو جائے گی؟ آخر اسلام میں تو شراب حلال ہی تھی نا، شراب تو حلال تھی. یہ تو اس وقت اخلاقی طور پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دے دیا تھا، ہمیشہ کے لیے تھوڑی حرام کیا تھا. اللہ اکبر. دیکھا آپ نے کتنی وعیدیں شراب پینے کی ہیں، آیات اور حدیث سب ختم کر چھٹی کر دی. اب شراب پینے والوں کی آزادی ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے. اسی لیے ابھی بھی دیکھتے ہیں جاوید گامدی شیطان جو ہے وہ تقریباً یہی بات نہیں فرقہ جمعہ ملاؤں نے پردہ اسلام نے ملاؤں نے سب پردہ کی. کہاں ہے پردہ؟ زکوٰۃ کو ملاؤں نے اپنے سے امت مسلط کر رکھا ہے، اسلام میں توڑی. دیکھیں کس طرح سے ایسے ایک کا نام لیا، آج ہزاروں ایسے. مجھے اللہ جزائے خیر دے امام بربہاری کو، کتنی اس وقت کی لکھی ہوئی بات آج اپنی آنکھوں سے دیکھیں، سب کچھ وہی ہو رہا ہے. تو اگر زکوٰۃ سے تزکیہ نفس مراد ہے تو اس آیت کا مراد مطلب کیا ہوگا؟ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. لیکن ان کو قرآن سے کیا لے رہا ہے؟ ان کو تو کوئی ایک ایسی بات ہونی چاہیے جس کے ذریعے عوام کو یعنی اسلام کا کوئی رکن ختم کر دیں. حج کا معاملہ آیا، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. حج کا ترجمہ کا ظاہری طور پر ہے، ورنہ یہ قبلہ کا حج نہیں ہے. یہاں مراد اپنے بڑے مشائخ جو ہیں پیر فقیر، ان سے ان کی زیارت کرنا. دیکھا، اسی لیے شاید نہیں جانتے ہوں گے اس ساؤتھ انڈیا میں دکن وغیرہ میں آج بھی باپ کو بڑے کو قبلہ بولتے ہیں. سنا نہیں سنا؟ نہیں سنا، ہمارا علاقہ نہیں ہے. کبھی سنا قبلہ؟
والد کو قبلہ بولیں گے، حضرت کو، استاد کو قبلہ بولیں گے، سسر کو قبلہ بولیں گے، علماء کو قبلہ، جس کو بڑا مقام سے قبلہ نہیں سنا کبھی؟ اس ساؤتھ انڈیا کے بعض علاقے میں اس کو قبلہ بولتے ہیں، یہیں سے لیا گیا ہے، باطنیوں کی اس طرح تھی کہ بیت اللہ سے مراد کہاں ہے؟ عبداللہ مراد ہیں، نیک اللہ کے نیک بندے صالحین اور بزرگان دین مراد ہیں۔ تو اب دیکھیں حج سے فرصت ہو گئی اور اس میں اب آ گئی بات اللہ کے نیک بندوں کی مشائخ کی زیارت کرنا، چاہے زندہ ہو یا قبر میں ہو، بڑے بڑے درگاہوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسی لیے آپ حضرات جانتے ہیں، خود ہمارے بر صغیر کے اندر بڑا مشہور ہے کہ انسان اگر 7 مرتبہ اجمیر کی درگاہ خواجہ اجمیری کے قبر کی 7 مرتبہ سفر کر کے زیارت کر لے تو اس کو حج اکبر کا ثواب ملتا ہے۔ سنا نہیں سنا ہے؟ حج اکبر کا، پورا اس کو حج اکبر کا۔ ایک عقیدہ تو یہ ہے۔ دوسرا عقیدہ کیا ہے؟ حج کے پہلے یا حج کے بعد جاؤ حج مکے میں کرو، لیکن قبول کب ہوگا؟ جب حج کے پہلے اجمیر کی زیارت کرو یا حج کے بعد۔ وہ چکر لگا کے آ جاؤ گے، لیکن قبولیت کے لیے شرط کیا ہے؟ جب تک اجمیر کی درگاہ کی زیارت نہیں کرو گے خواجہ تب تک حج قبول نہیں ہوگا۔ ذرا سوچو، آج ایک بہت بڑا طبقہ، اسی لیے باقاعدہ ایک بہت بڑی تعداد یہ ہے بر صغیر میں کہ حج سے قبل یا حج کے بعد تحقیق کی زیارت ضروری ہے۔ کیوں؟ باطنیوں نے حج کا مطلب سمجھا خانہ کعبہ کی زیارت نہیں۔ من استطاع الیہ سبیلا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ البیت بیت اللہ سے مراد نہیں، بلکہ کیا ہے؟ یہاں ہمارے مشائخ، ہمارے علماء، ہمارے اولیاء مراد ہیں۔ حج دیکھو، زکوٰۃ سے چھٹی کر دیا نا، نماز سے چھٹی، اور کس سے چھٹی؟ حج سے بھی۔ سارے ارکان اسلام ختم۔ اخلاقی طور پر جب بات آئی علماء کی کیا کہتے ہیں محرمات کی، تو شراب کو حرام، یعنی یہاں تک کہ ان کے ہاں ماں، بیٹی، بہن بھی حرام محرمات میں نہیں رہ گئی، اس کی بھی ایسی ظاہری اور باطنی معنی بیان کر کے اس کو بھی ان کے ہاں سب کچھ حلال ہو گیا۔ یعنی اسلام کا کوئی حصہ انہوں نے باقی نہیں رکھا، یہ بات نہیں ہے۔ انہی میں جب 261 میں یہ فرقہ قائم ہوا، حمدان بن اشعث کرمتا نے، تو یہ بڑی تیزی کے ساتھ کیوں عام ہوا؟ یہ علم باطن کا نام لے کر کے، نمبر 2 ساری اسلامی پابندیاں اٹھ جاتی ہیں، جس میں کچھ عمل نہیں کرنا ہے۔ تو جتنے لوگوں کے پر دین بھاری پڑ رہا تھا، نہیں بھائی یہ اصلی دین ہے، دین میں آسانی ہے۔ جیسے آج ہم نے شاید بتایا تھا ابھی کہ ایک صاحب کہیں گے کہ میں عصر کی نماز نہیں پڑھتا اور فجر کی نماز نہیں پڑھتا، کیا دلیل ہے؟ نہیں، ہمارے پاس دلیل ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی کرنے کا حکم دیا ہے جس کی انسان کے اندر طاقت ہے۔ تو ہم ڈیوٹی کر کے آتے ہیں، ہمارے اندر طاقت نہیں ہے، عصر پڑھنے کے تھکے ہوئے آتے ہیں، رات کو دیر میں سوتے ہیں، فجر پڑھنے کی طاقت ہے، تو اللہ نے ہم کو زیادہ دیر میں کیوں پڑھوں اذان مسجد میں، کیوں میں نماز کیوں پڑھوں جب اللہ نے ہم کو چھوڑ دی؟ یہ ایسے ہی ایک فرقہ آج بھی یہ بات نہیں ذہن رکھتا، اس لیے اس پر غور کرنا چاہیے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ پبلک ان کا ساتھ دی، بہت ہی زیادہ لوگ اس طرح سے ان کی بڑی جماعت، بڑی قوت، بڑا پاور بن گیا، اور اتنی تعداد ان کی بن گئی
کہ اس وقت کی حکومت جو عباسیہ حکومت تھی وہ بھی ان سے خوفزدہ ہونے لگے. اتنا پاور ان کے اندر آ گیا. اور پھر ایک چیز اور بتائیں، صرف ان کی 2 حرکتیں. ابو سعید جنابی، ابو سعید اسی فرقے کا ایک بہت بڑا سیاسی آدمی ابو سعید جنابی تھا. اس نے اتنی ترقی کیا کہ بحرین کا حاکم بن گیا یہ، اور باطنیوں کی ایک زبردست حکومت قائم ہو گئی. پورے علاقے کا ایک مرکز مسلمانوں کا تو کیا تھا؟ بغداد. ادھر خلیج میں بحرین کو باطنیوں نے اپنا ایک سینٹر بنایا اور یہیں رہ کر کے چاروں طرف حکومت کرنا شروع. اور 2 مثالیں دیتا ہوں. نمبر 1، آپ حضرات جانتے ہیں محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے زمانے سے سندھ، مکران، بلوچستان، یہ سارے علاقے اسلامی علاقے تھے، حکومت تھی. محمد بن قاسم نے فتح کیا 1 صدی کے آخر میں، اور باقاعدہ حکومت چلتی رہی. اور دنیا کی بہترین حکومت، دینی ماحول، کہتے ہیں محمد بن قاسم نے جو مسجد بنائی تھی سندھ میں، وہ سمجھے ایک قسم کی مسجد کے ساتھ یونیورسٹی تھی. 6-7 ہزار بچوں کے تعلیم کا انتظام وہاں ہو سکتا تھا. ملتان تک اس کا اثر رسوخ پیدا ہو گیا تھا. مقدسی، بشار مقدسی جو بہت بڑا سیاح عرب کا ہے، وہ کہتا ہے جب سندھ پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ یہاں اہل الحدیث کی حکومت ہے، سب حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، اور ان کا سب سے بڑا عالم رہے ہے، ان کا یہ مرکز یہ ہے، اور عربی زبان بولی جاتی ہے. کہتے ہیں ہم نے بکریوں کے چرواہوں کو دیکھا تو وہ بھی عربی میں بات کرتے ہیں. سوچو ذرا سا، بکریوں کے چرواہے جو کس میں بات کرتے ہیں؟ وہ عربی میں. اتنی مضبوط حکومت، اسلامی حکومت، ان باطنیوں نے ختم کیا. باطنی مشن اور ایک قوت بڑھی، اور اندر داخل ہو کر کے بے دین قسم کے لوگوں کو ہمنوا بنایا. یہاں تک کہ اسلامی حکومت سندھ سے اٹھ گئی. اس کے بعد ہی سے سندھ کے اندر مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا. نمبر 2، یہی ابو سعید جنابی جب بحرین کا حاکم بنا تھا تو اس نے آج کا اس وقت یہ جو سعودیہ کے علاقہ ہے، اس وقت سعودیت نہیں لیکن یہ جگہیں تو تھی، ان علاقوں کو میں خون خرابہ کرتے ہوئے، قتل عام کرتے ہوئے حج کے موسم میں خانہ کعبہ کے اندر پہنچا. اپنی شیطانوں کی باطنیوں کی فوج لگی، کیونکہ حج ہے ہی نہیں ان کے یہاں، یعنی کوئی عبادت نہیں، صرف نام. تو حرم کے اندر کہا جاتا ہے تقریباً 20-25 ہزار حجاج کو جو دنیا سے آئے ہوئے تھے سب کو انہوں نے قتل کیا، اور طواف کرتے ہوئے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا. حرم کے اندر جو جا کے چھپتے تھے ان کو بھی پکڑ قتل کیا. اس وقت مکے میں ایسی حکومت نہیں جو ان کا مقابلہ کر سکے. پھر انہوں نے حجر اسود کو توڑا، خانہ کعبہ کو نقصان پہنچایا، کچھ جلایا، حجر اسود کو توڑا، نکالا اور لے کر کے چلے آئے. ایک کرامت تھا. یہ اس طرح سے ایسے انہوں نے اس دنیا کو فساد پھیلایا، اور دنیا میں باطنی فرقہ اس طرح سے چلتا رہا.
بعد میں کمزور ہوئے، ختم ہوئے، اس کے بعد سے آج تک کہیں ان کی حکومت قائم نہیں ہوئی. انہی کا تذکرہ کرتے ہوئے امام بربہاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَكُلُّ عِلْمٍ ادعاہ العباد، ہر وہ دین کی باتیں علم جو بہت سارے لوگ علم باطن کے نام پر، علم باطن، باطنی علم کے نام پر لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں نا. ساری دنیا سمجھ اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، لیکن انہوں نے اس علم کو چھوڑ کر کے علم باطن کے نام پر ایک نیا فارمولہ پیش کیا. عبادت کب تک ضروری ہے؟ جب تک کورس نہ پورا ہو جائے. جب یقین پیدا ہو گیا تو عبادت کا سلسلہ ختم. اسلام میں کوئی عبادت ہے ہی نہیں ہے. صلاۃ نماز کے ہے، دعا، رکوع سجدے والی نماز کہاں ہے؟ بس دل لگاؤ دعا کر لو، یہی نماز ہے. زکوٰۃ تزکیہ نفس قرار دے دیا، مال کی زکوٰۃ کا کوئی وجود ہی نہیں ہے. حج بیت اللہ بھی ختم کر دیا. حج بیت اللہ جانے کا مطلب، زیارت کرنے کا مطلب اپنے مشائخ، اپنے صوفیہ، ان کی درگاہوں کا اور ان کی ذات کا کی زیارت کرنا، ان سے ملنے کے لیے نہیں ہے. اس طرح سے جو بھی نیا علم باطن کے نام پر پیش کیا جائے اور تم سنو، لم یوجد فی الکتاب والسنہ، ایسا علم، ایسی باتیں جو بتائیں جو کتاب و سنت کے اندر موجود نہیں ہے، فہو بدعۃ و ضلالہ، تو وہ علم باطن نہیں ہوگا بلکہ ضلالت اور گمراہی ہوگی. اور انہوں نے اس کا نام کیا قرار دیا؟ علم باطن. اور سلسلہ کیا بتایا؟ سینہ وسینہ. یہ جملہ یہ علم جب بھی پوچھے کہ کیا ثبوت ہے، نہیں یہ علم اس کا ثبوت ہے بلکہ سینہ. اسی لیے باطنی اور بعد گالی صوفیہ کہتے تھے یہ حدثنا والا میں علم نہیں جانتا، ہمیں کیا ضرورت ہے، ہمارا تو ڈائریکٹ تعلق کس سے ہے؟ اللہ سے. جو کچھ پوچھنا ہے اللہ سے پوچھ لیتے ہیں. یہ ہمیں بخاری مسلم اور قرآن کی کوئی ضرورت نہیں. ایسے بھی غالی قسم کے لوگ تھے. باطن کہتے ہیں فَهُوَ بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ أَن يَعْمَلَ بِهِ، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ ان کی باتوں پر عمل کرے، اس علم پر عمل کرے. وَلَا يَدْعُو إِلَيْهِ، اور کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ لوگوں کو اس کی طرف دعوت دے، بلکہ گمراہ ہیں اور اسلام کے نام پر کفر شرک پھیلا رہے ہیں. ان کا کوئی تعلق علم سے نہیں ہے. علم باطن اپنا گڑھا ہوا گڑھی ہوئی چیز ہے. شریعت میں علم ظاہری ہے جو کتاب سنت کے ذریعے آیا، سندوں کے ساتھ آیا، رسول کے ساتھ آیا، صحابہ نے آگے بڑھایا، تعلیم و تعلم کے ذریعے یہ علم ہے اسلام کا. علم باطن کوئی علم شریعت میں نہیں ہے. اللہ تعالی نے ہم سب کو محفوظ رکھا ہے، آئندہ بھی محفوظ رکھے، اور لوگوں کو چاہیے کہ اس سے اجتناب و پرہیز کریں. کیا ہے وہ اشعار کہے ہیں انہوں نے، کہتے والجہل داء قاتل وشفاء امران فی الترکیب متفقان. جہالت یعنی باطنی، ایسے لوگ باطنی جیسے باطل فرقوں کی، باطل لوگوں کی دعوت سے کون متاثر ہوتے ہیں؟ جن کے پاس کتاب و سنت کا علم نہ ہو. تیرے کہتے ہیں والجہل داء قاتل، جہالت ایسی بیماری ہے جو انسان کو قتل کر دیتی ہے، ختم کر دیتے ہیں. وشفاء، اور اس جہالت کی شفا میں دو چیزوں میں ہے، کتاب دونوں مطلب کیا، نص من القرآن من سنہ، قرآن اور سنت. جہالت آدمی کو قتل کر دیتی ہے، بیماری ہے، اور اس بیماری کے شفا کس میں ہے؟ بالترتیب کتاب و سنت کے علم میں ہے.
وَالطَّبِيبُ ذَاكَ الْعَالِمُ الرَّبَّانِی، اور اس کا ڈاکٹر کون ہے؟ عالم ربانی ہے. عالم ربانی سمجھتا ہے، اور وہ شیطانی عالم جو تو ظاہر و باطن میں تفریق کرتے ہیں. یہ کہنا چاہیے. بس اللہ عمل کے توفیق نصیب فرمائے. باقی انشاءاللہ آئندہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ کو نئی ویڈیو برابر ملتی رہیں. لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے.